الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سید العامین شافع المذنبین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الاجمعین وعلی اولیائہ الکاملین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف 3 بار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ تسبیح 3 بار ابتدا میں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسأل من فضلہ، ساتھ مل کر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسأل من فضلہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسأل من فضلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور عافیت و خیریت اپنے فضل سے، اور وطن عزیز کو، عالم اسلام، عالم انسانیت کو تمام طرح کی مشکلات اور مصیبت سے اس وقت جو گزر رہی ہیں اس میں اپنے فضل سے آسانی اور نجات نصیب فرمائے، اور اہل نظر کی ہم پر نظر قائم رکھے۔ محبوب سبحانی، غوث السمدانی، بلبل فرحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز اپنی تصنیف جلاء الخاطر میں خطبے میں فرماتے ہیں کہ یا قوم جاہدو واجتہدوا ولا تیأسوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے، اور آپ اے لوگوں اس حکیم کی حکمت پہ راضی ہو کر اس کوشش میں لگ جاؤ، اور صبر میں، اور اس کی کوشش کے اسے راضی کر لیں، بس اس کی رضا میں راضی رہنے میں اس پہ خود کو، خود کے وجود کو، ظاہر و باطن کو اس پہ یعنی مقرر کر دو، اور واجتہدوا، اور جدت اور محنت کرو، اور وہ عبادت میں کرو، وہ ذکر میں کرو، نیکیوں میں کرو، اچھے اعمال میں کرو، اچھے اخلاق میں کرو، اچھے خیال و فکر میں کرو، ہر طرح خود کو بہتر کرنے میں کوشش میں لگ جاؤ اور کوشاں ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ یعنی جب تکالیف ہوں اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کوشش کو جاری رکھو ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہ ولا تیأسوا، اور نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ بھلے ہی وبا ساری جہاں پھیل رہی ہے، مصیبت آ رہی ہیں، اس طرح کی مصیبتیں دنیا میں بارہا آتی رہی ہیں، مصیبتیں، طوفان، سیلاب، زلزلے اور آگ، سب کچھ آتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ انسان کے پاس کہ وہ انسان مایوس اور انسان نا امید نہ ہو جائے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو اس سے زیادہ بڑا کوئی کمزور نہیں ہے، اور بھلے ہی اس جگہ نہ بھی آئے لیکن وہ سمجھے گا کہ مجھے وہ وبا یا مجھے وہ تکلیف پہنچ چکی ہے۔ تو نا امیدی یہ کفر ہے، اور اس سے بچا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں فَمِن سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ فَرَجٌ، آپ فرماتے ہیں ایک گھڑی دکھ میں گزرتی ہے تو دوسری گھڑی میں خوشی آ ہی جاتی ہے۔ بہت بڑی آپ نے بشارت دی ہے۔ تو آپ سمجھاتے ہیں کہ دراصل خدا کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یقیناً وہ کریم پھر اس کے بعد کشادگی کرتا ہے، پھر رحمت بھی دیتا ہے،
پھر آسانیاں بھی کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ بس ایک کام میں لگ جاؤ کہ اس کی رضا میں عملاً ظاہراً باطناً فکراً اس کی خدمت میں، اس کے خلق کی خدمت میں، بس اس میں کوشش میں لگ جاؤ. اور خوف، کسی چیز کا خوف نہ کرو، بلکہ صحیح فرماتے ہیں یہ چیز ضرور کرو کہ والخوف من المحو، یہ خوف ضرور رکھو. اس وبا کا خوف نہ رکھنا، مصیبت کا خوف نہ رکھنا، درد تکلیف یا تمہیں جو ہے جتنے بھی معاملات درپیش دشوار ہیں ان کا خوف نہیں رکھنا. والخوف من المحو فرماتے ہیں کہ ایمان ختم ہونے کا خوف رکھنا، بس کہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایسی کوئی وبا جو تمہارے جسم کو تباہ کرتی ہو، اس سے زیادہ نہیں ڈرنا، اس میں مایوس نہیں ہونا، کریم شفا دے گا. لیکن وہ وبا یا وہ فکر کی لہر یا وہ کوئی ایسی فتنہ انگیزی کی ایسی وبا یا ایسی بد مذہبی کی، بد فکری کی ایسی وبا، ایسا مرض جو تمہارے دین کو مریض کر دے، تمہارے ایمان کو یعنی لا دوا کر دے اور بد مریض کر دے، اور ایسا مریض کہ اس کے بعد اس کی علاج مشکل ہو جائے، کمزور اور بالکل بیکار کر دے، تو اس وبا فکری، ذہنی، عملی، دینی، اس وبا سے بچنا جو تمہارے ایمان کو ختم کرے، اس سے خوف رکھنا اور اس خوف میں اس سے خود کو بچاتے رہنا. تو اور سائیں فرماتے ہیں کہ ہر من ساعت الی ساعت فرج، ایک گھڑی تکلیف ہے تو اگلی گھڑی خوشی آتی ہے. تو افسوس اور نا امیدی میں زیادہ تر وقت نہ گزاریں، بلکہ خدا کی رحمت کی منتظر ہو جائیں. تو وہ کبھی بھی کریم ہے، کہاں سے بھی کرم کرے گا. لیکن اس وقت نے، اس وبا نے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سبق بھی دیا ہے انسانیت کو، آدمیت کو. اور ہم انسان شاید کافی چیزیں جن کی اقدار اور قدر جو ہے وہ گوا چکے تھے اپنے ہاتھوں سے، ان کی ویلیوز ختم کر دی ہم نے. آج ان چیزوں کی پھر ہمارے اندر اور ہماری روش، ہماری معاشرے میں، سماج میں قدر کی، ان کی پہچان ہوئی ہے. اس وائرس نے، اس وبا نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا. اس حدیث کی صحیح سمجھ اس وائرس میں پہنچی ہے ہمیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتان، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ مغبون، جو بھلا دی گئی ہیں، ضائع کر دی گئی ہیں، فیہما کثیر من الناس، وہ ایسی ہیں جس کو ضائع کر دیا گیا ہے اور جس کی قدر نہیں کی ہے. دو نعمتیں، اور کثیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کثیر ہیں جو ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور اب ان کی ہمیں قدر کی پہچان ہو رہی ہے. خدا کرے اب قدر کر سکیں ان کی. کون سی دو نعمتیں؟ فرمایا ایک الصحت والفراغ، ایک تندرستی، اس کی ہمارے یہاں قدر نہ رہی، اور دوسری کہ ہم جب ہمارے وقت فارغ وقت ہوتا. دونوں آپ نے فرمایا عجیب نعمتیں ہیں جن کی قدر لوگوں کے درمیان نہیں ہے، اور ان کی قدر گوا دی گئی ہے کثیر ناس میں. تو جب ہم صحت یاب تھے تو ہم نے احتیاط نہیں کی، اور جب ہم فارغ تھے تو ہم نے رانجھا راضی نہیں کیا. تو بہرحال آج ہم نے نہ عمل میں صحت کو عمل سے جو ہے نا وہ جوڑا، نہ فراغت کو ذکر سے جوڑا. تو پھر دونوں چیزیں آج ہمارے لیے ہی مصیبت بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ من ساعت الی ساعت فرج میں ہوئے سبحانی فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی خوشی آئے گی. تو انشاءاللہ اب اللہ سب کو صحت بھی دے اور اپنی فراغت کے وقت میں اپنی یاد میں اور ذکر میں مشغول بھی کرے، یہ توفیق بھی عطا کرے. مولانا روم ایک عجیب اصطلاح اور ایک عجیب ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں جو میں انشاءاللہ آج آسان لفظوں میں کوشش کروں گا سمجھا پاؤں کہ یہ عرفاء عارفین کا ایک فلسفہ اور کاملین کا جو ہے فلسفہ ہے. اس پہ آپ نے کلام کیا ہے. مثلا یہ مشکلات ہیں، وبا ہیں، تو اس پہ میں آج آپ کو ایک
ایک طرح سے سمجھے کہ ہمارے لیے ایک ریلیف بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ایک طرح سے دیکھیں کہ تکلیف ہے، ہمارے یہاں سامنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. بالکل یہ ہم پر گراں گزرتا ہے اور تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہن پر حاوی کر دینا اور اس سے خود پریشانی میں اور نا امیدی کے گہرے کنویں میں چلے جانا، اور یعنی کہ جو بہتر کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں، تو اس میں یعنی ہم اپنا ظاہر و باطن برباد کرتے ہیں. جیسے محبوب سبحانی نے فرمایا کہ اپنا ایمان نہ جائے، یہ ضرور خیال کرنا. تو اگر اللہ نہ کرے اس چیز سے لوگوں کی وفاتیں ہوئی ہیں جن کی، تو وہ لوگ ایمان سے گئے ہوں گے تو ان کے اس وبا نے ان کا کیا بگاڑا ہوگا. اگر وہ ایمان سے گئے، انہوں نے ایمان کو جانے نہیں دیا، جسم جاتا رہا اور ظاہری تکلیف میں ان کے موت ہو گئی تو وفات کر گئے، لیکن ایمان کو انہوں نے جانے نہیں دیا، آخر دم تک ذکر کرتے رہے، یاد کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، تو ان لوگوں کا اس وبا نے کیا بگاڑا ہوگا وہاں جب وہ پہنچے ہوں گے. تو ایمان جو ہے وہ جز ہے اور وہ مغز ہے، اور وہ اگر سلامت ہے تو پھر کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے تو ہم خوش ہوں کہ ہمیں ایک ایسا دروازہ رب نے ہماری آنکھوں کے آگے ایک پٹی کھولی ہے، ایک قلب کا ایک دروازہ یہ کھولا ہے کہ ہم ایمان اور حضور علیہ السلام کی پہچان اور رب کے ساتھ ایک تعلق اور اللہ واحد یکتا کو ہم جاننے پہچاننے والے، یہ رب نے توفیق دی ہے. تو ہمارے لیے یہ دروازہ ایک جو نور روشنیوں سے بھرا ہے وہ دیا ہوا ہے، اور جو جسمی ظاہری وبا کا آج ہے وہ اندھیریوں میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سب لوگوں کے اوپر وہ تکلیف آ رہی ہے، اللہ حفاظت کرے گا، لیکن جو دروازہ ایک روشنی کی طرف ہمارا ایمانی رابطہ ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں نا. فی الحال ادھر توجہ اپنی کنورٹ کریں نا، تو ہمارے لیے اور زیادہ خوشیاں بھی ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں، یہ فلسفہ سنیے گا. آپ کہتے ہیں کہ سنگ بر آہن زنی آتش جہد ہم بامر حق قدم بیرون حد. فرماتے ہیں کہ جب پتھر کو لوہے کے ساتھ زور سے ٹکرایا جاتا ہے تو اس میں سے شرارے نکلتے ہیں اور آگ نکلتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو پتھر اور لوہے کے اندر چھپی ہوتی ہے، یہ دونوں کے ملنے سے وہ تیسری چیز ظاہر ہوتی ہے. دو چیزوں سے تیسرا امر ہوتا ہے سیدنا. اور آپ فرماتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم بامر حق قدم کا وہ آگ پہلے تو ہم نہیں دیکھتے ہیں، پتھر میں موجود ہوتی ہے، ہم نہیں دیکھتے. وہ لوہے میں موجود ہوتی ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہا ہوتی ہے، پنہا ہوتی ہے. لیکن جب ہم ٹکراتے ہیں، سبب پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس سبب کو ظاہر میں جو ہے وجود میں لاتے ہیں، تو سبب جو ٹکرایا جاتا ہے تو اس سے وہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ آگ نظر آنے لگتی ہے اور شرارے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اس میں موجود تھی، لیکن کسی کے ہاتھوں کی ضرورت تھی کہ ان دونوں کو ٹکرایا جائے. جب یہ ٹکرایا جائے گا تو وہ آگ آئے گی، ورنہ یہ سوکھے اور سادے اور بیکار پڑے رہیں گے. ورنہ ان میں آگ موجود ہے، ان کو وہ آگ دکھائی جائے تو ٹکرایا تو آگ ظاہر ہو گئی. سمجھایا کہ جب آپ کسی اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ پتھر ہیں، وہ لوہا ہے، تو لوہا پتھر ٹکراتا ہے تو آپ کے دل کے اندر عشق خدا کی آگ پیدا ہوتی ہے. کئی اس کے معانی ہیں، کئی مفاہیم ہیں، کئی ان کی تو ہم اس طرف لے آتے ہیں کہ سیدنا ابن العربی، محی الدین ابن العربی شیخ اکبر رضی اللہ عنہ، آپ فتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں ایک عجیب آپ نے فکر پیدا کی اور عجیب آپ نے ایک فہم دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے، کوئی کام ہوتا ہے، یوجد امر من امرین،
کوئی کام بھی وجود میں آتا ہے تو وہ کسی دو کاموں کی سبب اور ان کی وجہ سے وہ تیسرا کام وجود میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے من مقدمتین نتیجتن، دو مقدمے ہوتے ہیں تو تیسرا فیصلہ نکلتا ہے۔ دو ایک غلط ایک صحیح، یا ایک کمزور ایک قوی، یا ایک اوپر ایک نیچے، یا ایک دور یا ایک قریب، جو دو چیزیں ہوتی ہیں ان دو چیزوں کے بعد وہ تیسرا امر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک قانون ہے۔ آپ نے کتنی بڑی ایک سمجھے کہ ہمارے لیے وہ ایک آپ میتھمیٹیکلی کلام کرتے ہیں سیدنا ابن العربی، تو آپ نے فرمایا کہ سائنٹسٹ بھی تھے آپ، روحانی سائنٹسٹ تھے، ظاہری چیزوں کو روحانی چیزوں کو ظاہری انداز میں سمجھاتے تھے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ یہ سائنس ہے کہ دو چیزیں ملتی ہیں تو تیسری آتی ہے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، تو آدم جو نا تشکیل میں آیا، صورت میں آیا، تو یہ اللہ کا یہ قانون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو رائج کیا ہے، اور یہ طرز زندگی ہے، ہر دو چیزوں سے تیسری چیز وجود میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تیسرا، جیسے بچہ ہو جائے ماں اور باپ، تیسری عمل جو اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کو آپ بچہ کہہ دو، تو دو چیزیں کوئی بھی ہوں اس سے تیسری جو ظاہر ہو وہ بچہ۔ ہم نے سیمنٹ کے اوپر اینٹ لگائی تو وہ تعمیر ہو گئی، تو وہ اس کو یعنی کہ ماں باپ لگائی تو وہ بچہ تعمیر بن گئی، مثال ایسے دے رہے ہیں۔ تو ابھی وہاں آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام روح جو ہے اس انسان جو بنا ہے، اس انسان کے اندر بھی یہ بہت بڑا بشریت کہتے ہیں راز ہے۔ فتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابونا فی الجسمانیہ، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جسمیت میں اس میں ہمارے بابا ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہمارے اندر تو روح بھی ہے جسم کے علاوہ، جسم میں بابا حضرت آدم ہے، اور اس سبب کو دوسرا سبب بھی مل رہا ہے سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، لیکن ہماری روح بھی تو وجود میں ہے، تو وہ اس کے لیے بھی کوئی اوپر سے امر سبب ہے کیا؟ تو فرمایا ہر کسی کا بابا ہے اور اس کے جو نا ماں ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سیدہ حوا کے لیے تو وہاں بابا بن جاتے ہیں کہ وہ بابا ہے، سیدہ حوا ماں ہے، لیکن پھر فرمایا کہ روحانیت میں حضور علیہ السلام ابن فی الروحانیہ، حضور ہمارے بابا ہے روحانیت میں۔ کیسے؟ کہا کہ اس حدیث کو غور سے پڑھو، اب سمجھاتے ہیں، حدیث پڑھو کہ حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی شروحات میں بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کب سے آپ نبی ہیں؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی تمہارا جسم جو تخلیق ہوگا وہ پانی مٹی سے ہوگا، تمہاری جسمیت کے جو بابا ہیں ان کو ان دو چیزوں، ان دو اجزاء میں اس وقت رکھا گیا تھا، ابھی وہ وجود میں لائے جاتے، اس سے پہلے جو روح متحرک ہوتی ہے نا، دیکھنا سننا بولنا چلنا، وہ حرکت وہ میں کر رہا تھا اس وقت، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پانی اور مٹی تھا، میں سن رہا تھا کہ یہ آدم بنا جا رہا ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، اس بات میں مجھے سمجھایا جا کہ مٹی پانی خالی نہیں ہے، اس سے ایک تشکیل انسان و بشر بنایا جائے گا، تو یہ سمجھنا، یہ دیکھنا، یہ سننا۔ پھر فرمایا وہ بات اس وقت کی مجھے اس وقت جو میں نے دیکھی وہ میرے ادراک میں حافظہ رہ گیا، آج تک اللہ نے وہ مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں آدم اس وقت تخلیق ہو رہے تھے، آج ہزارہا سال کے بعد میرے زمانے میں آ کے وہ یاد ہے بات، میں دیکھ رہا تھا، کنت نبی، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی تھا، آج مجھے یاد ہے، میں بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ روح ہے جو حفاظت رکھتی ہے، روح ہے جو یادداشت رکھتی ہے، روح ہے جو سنتی ہے، روح ہے جو دیکھتی ہے، روح ہے جو بولتی ہے، روح متحرک ہمارے اندر ہے، روح نہ ہو تو جسم بیکار، تو سارا عمل یہ روح کا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت روحانیت میں تھا، پہلی حقیقت روحانیت میں تھا موجود، دیکھ رہا، اور وہ روحانیت کا جس جگہ گھر بننا تھا وہ پانی اور مٹی میں آدم تھا، وہ جسم تھا۔
تو فرمایا اس حدیث میں سمجھایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ آدم مٹی اور پانی سے جو آدم علیہ السلام بننے ہیں یہ آپ کے جسمیت میں جسم میں آپ کے بابا ہیں، ان کی تشکیل پہ سب کا جسم کا جو نا وہ قد و قامت اور سائری ظاہری صورت آدم علیہ السلام کے جسم پر ہے سب کی، وہ جس طرح اللہ نے ان کو تخلیق کیا آگے اس طرح، اور روح کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا کیوں روح وہ اللہ کا راز ہے، اور روح میں بابا ہمارے حضور علیہ السلام ہیں، اور فرمایا وہ سرکار کا وہ جو جلوہ ہے وہ اللہ کسی کو نہیں دکھائے گا، وہ صرف اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، وہ خود معراج کی رات حبیب کو دیکھا اور حبیب کو خود کو دکھایا، تبھی روح دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اب یہ اس سے بات ہم آگے آئے کہ پتھر کو اور ہم جب لوہے کو ٹکراتے ہیں تو اس سے تیسری چیز ظاہر ہوتی ہے، تو آدم جسمیت میں حضور روحانیت میں جب ملائے گئے تو پھر انسان تشکیل میں اور وجود میں آیا۔ تو اب وہاں سیدنا محی الدین ابن عربی کا کلام سنیں اور اس میں ایک رمز و راز سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جسم میں بابا ہونا حضرت آدم کا ہے اور روح میں بابا ہونا حضور علیہ السلام کا ہے، تو فرمایا کہ اب ان دونوں چیزوں سے ہم انسان وجود میں ہیں، لیکن فرمایا جسم جو ہے وہ جسم اگر کام نہ آیا تو ٹھیک ہے، لیکن روح سب سے زیادہ جو اعتبار ہے وہ روح پر ہے۔ اگر روح ہے تو پھر یہ جسم بھی چلے گا، اگر روح نہیں ہے تو پھر جسم کام نہیں کرے گا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سب کے بابا ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بابا نہیں ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے، اور وہ روح اللہ ہیں، ان کا والد نہیں ہے، ان کو بغیر والد کے اپنے رب نے قدرت سے یہ معجزہ دیا کہ قدرت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، نہ والد ہیں ان کا کوئی، حضرت آدم علیہ السلام ان کے والد نہیں بنتے۔ تو پھر فرمایا وہ روح اللہ ہیں، یعنی روحانیت میں تو ہے نا، تو روحانی بابا کون ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اگر کسی کے بابا نہ بھی ہوئے تو وہ انسانیت میں وہ شرط نہیں ہے، صرف سرکار روحانیت میں بابا ہیں تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جسم بھی دے دیا جاتا ہے، روح موجود ہو تو جسم مل جائے گا۔ تو مقصد اور مقصود جو ہے وہ اصل کام اور اصل جو کردار ہے وہ روح کا ہے، تو پہچان انسان کو پہلے اپنے روحانی بابا کی ہونی چاہیے نا، تو وہیں سے پھر یہ خوشی کے رستے پھر وہیں سے نظر آتے ہیں۔ جسم میں جو ہیں وہ صرف وبائیں مشکلیں تکلیفیں زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن روح میں اگر اپنے والد کو جان لیا جائے تو پھر وہاں خوشیوں کے رستے ہیں۔ اسی لیے محبوب سبحانی غوث السمدانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من ساعت الی ساعت فرج، ایک گھڑی وہ کیا ہے؟ من ساعت، آپ کی کلام میں بھی ایک راز ہوگا، ساعت یعنی ایک گھڑی جسم میں رہتے ہو تو تکلیف ہے، پھر الی ساعت ایک گھڑی جب روح میں آؤ گے تو وہاں خوشی ہے، جب جسم کے طرف جاؤ گے تو وہاں تمہیں جسم کے لیے تمہیں بشری تقاضے ہیں، تکلیفیں سے گزرنا پڑے گا، مشکلوں، انسان جو ہے نا جسم میں دیکھیں تو بہت کمزور ہے، بہت جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے فی کبدن خلقناہ فی کبدن، ہم نے اس کو تکلیف کے درمیان میں رکھا ہے کہ وہ تکلیف میں ہی رہتا ہے، اس طرح بنایا ہے، اور انسان کی کیفیت ہی ایسی ہے، تو جب روحانیت میں آتا ہے تو وہ دن بن جاتا ہے اور روشن رہتا ہے۔ بہرحال مولانا روم کی یہ باتیں، اور اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آگ یہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، تو آپ نے ایک بہت نقطہ عجیب سمجھایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوہے اور پتھر کو ٹکرانے سے آگ نکلی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دو سبب لگائے، ان دو سبب کو ایک دوسرے سے متصل کیا تو پھر یہ تیسری وجود میں جو نا شے آئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، یہ ہمارے ظاہر کا سبب ہے، لیکن اس سبب کے پیچھے ایک سبب ہے، تبھی وہ آگ اس نے اس جہان مادیت میں، اس جہان وجود میں، اس میں قدم رکھا اور اپنے آپ اپنے صورت و جسم کو آگ نے دکھایا، یعنی وہ شعلہ جب نکلتے ہیں، شرار جب نکلتے ہیں، جب پتھر اور لوہے کو ٹکرایا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ
کیسے نکلتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ملائی تو وہ نکلا، لیکن یہ دو چیزیں ملانے سے پہلے اس آگ کو تیسرا ایک سبب ہے جو ہم سے خفی ہے. وہ کیا ہے؟ رب کا حکم، وہ رب کا امر. ہم بامر حق قدم بیرون حد، خدا کا حکم ہوتا ہے تو وہ قدم باہر نکالتی ہے، ورنہ ٹکراتے رہو کچھ نہیں ہوگا. وہ امر کرتا ہے، آگ باہر نکلاتی ہے. تو یہ سمجھایا کہ باد و خاک و آب و آتش بنداند، باد و خاک و آب و آتش بنداند، با منو تو مردہ با حق زندہ اند. آپ فرماتے ہیں ہوا، مٹی، پانی اور آگ، یہ سب خدا کے جس طرح ہم بندے ہیں یہ بھی بندے ہیں، یہ بندگی میں ہیں، مخلوق ہیں نا. فرمایا با منو تو مردہ، تیرے اور میرے لیے وہ مردہ ہیں کہ آگ بس وہ ہم جلائیں تو جل جائے، اور پانی بس یہ جو نا یہ سانس نہیں لیتا، اس کا جو ہے نا وہ اس کے اندر حص نہیں ہے، نان لیونگ ہے. اور پھر ہم کہیں کہ ہوا چلتی ہے، بس یہ اس کا ایک وجود ہے جو جس میں کوئی جو ہے نا سمجھیں کہ اس میں وہ ہماری طرح سانس نہیں لیتا، ہم اس طرح سمجھیں. یا مٹی کو ہم سمجھیں کہ وہ بس بیکار پڑی رہتی ہے، نہیں، یہ سب بندگی میں مشغول ہیں. وہ اپنی بندگی خدا کے ہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بندگی کے نذرانے دے رہے. اور پھر فرمایا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آگ، پانی، یہ جب حکم ہوتا ہے، مٹی، آگ، پانی، یہ وائرس ہوا سے پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، کرونا. تو آپ ابھی خوف زدہ نہ ہو زیادہ، ٹھیک ہے. اب سمجھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ بھی ہیں، ہم سبب کسی دنیا کی طرف اشارہ، کسی ملک کی طرف، کسی ایک جو نا وہ گروپ کی طرف، یا ہم کسی تنظیم کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں کہ اس نے یہ فلاں کو تکلیف دینے کے لیے فلاں فتنہ اور فلاں جنگ جو نا وہ بایولوجیکل پھیلانے کے لیے یہ وبا کو وجود میں لایا، تو ہم اس سبب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سبب کے پیچھے جو ہے وہ حقیقی امر الہی ہوگا تو کوئی سبب آئے گا. یہ بات سمجھائیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو وہ ہم مثلا ہم جو ہے وہ چشمہ کھودتے ہیں یا کنو کھودتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کھودنے سے پہلے امر اگر وہ رب کا نہیں ہوگا تو وہ سبب نہیں بنے گا. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، تو ہم ظاہر جو ہے نا وہ سبب دیکھتے ہیں، لیکن وہ سبب فرماتے ہیں انبیاء اور اولیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ امر کس کو ہونا ہے. پھر اس میں ظاہری سبب بھی لگے گا تو وہ بات لوگوں کو ظاہری سبب سے سمجھ آئے گی کہ بھائی دوا لگی تو شفا آئی. اب اولیاء انبیاء جانتے ہیں، مرسلین جانتے ہیں، غیب کے داں جانتے ہیں کہ دوا تو سبب تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے دوا میں جو شفا رکھی گئی تھی وہ امر ہوا یا نہیں ہوا، اس امر کا وہاں سے سبب ملا یا نہیں ملا، اس مسبب نے سبب کو اس کے اوپر لاگو کیا یا نہ کیا، تو پھر وہ دوسرا ظاہری سبب بنا. تو جو ہے فکیوں تنے فکر کن جڑیں امر تھے، فرق کن جڑیں امر تھے. باوسی فرما رہے ہیں کہ بھٹائی سائیں کا بھی اس طرح ہی شعر ہے کہ تب تک دوائیں اور یہ ادویات اور یہ علاج یہ جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے جب تک ان کو امر نہ ہو، تب تک وہ شفا نہیں دیتے. بھلے آپ دنیا کی بوٹیاں کھلا دیں، دنیا کی جو ہے وہ ہرب کھلا دیں، لیکن کوئی بھی ان کو فائدہ جب تک امر الہی. تو آپ فرماتے ہیں کہ پانی، خاک، آگ اور یہ مٹی، ہوا، یہ سارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیوں؟ اگر ایسے نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں گر نبودی واقف از حق جانبات، فرق چوں کر دی میانے قوم عاد. اگر آپ فرماتے ہوا میں جان ہے، کیوں؟ وہ مخلوق ہے، خدا نے اس کو وجود دیا ہے تو وہ اپنی بندگی پیش کر رہی ہے. تو اگر اس وجود ہوا کے وجود میں، یہ ہوا سے پھیلتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ہوا کی جان میں اگر خدا کی پہچان نہ ہوتی
کہ میرا خالق ہے، اپنے خالق کی ہوا کو پہچان نہ ہوتی، ونڈ ہوا، آپ فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو فرق چوں کر دی میاں نے قوم عاد. آپ قرآن شریف پڑھتے ہو، بات کو سمجھو. اگر ہوا کو اس بات کا علم نہ ہوتا، خدا ہوا کو اس چیز کا فہم نہ دیتا کہ یہ قوم عاد ہیں اور اس قوم عاد میں یہ میرے محبوب ہیں، اور یہ جو ہیں ہود علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی ان کے منکرین ہیں ان کو تم جا کے تباہ کر دو، ان کو تم جو ان کو اکھاڑ دو، ان کے درختوں کو، گھروں کو، ان کو ویرا کر دو، ان کے شہر کو تباہ کر دو. لیکن جو ہود علیہ السلام نے لکیر اور خط لگائی ہے اس کے اندر مومن ہے، ادھر نہیں جانا. تو ہوا کو یہ فہم کب آتا؟ وہ ہوا جانتی ہے کہ کون اس کا ہے اور کون اس سے دور ہے. یہ اللہ نے ہوا کو بھی علم دیا ہے. تو ہوا گئی تو اس نے جتنے تھے ان کو جو خدا سے دور تھے ان کو یا وبا دی، تباہ دی، یا برباد و نیست کر دیا اور ان کو جو ہے نا ویرا کیا. لیکن جو سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ خط میں تھے، لکیر میں تھے، سرکل میں تھے، ان کو اس زون کے اندر وہ ہوا ان کو ٹچ بھی نہیں کی. اور سیدنا ہود علیہ السلام کہتے رہے کہ کوئی بھی اس سے باہر قدم رکھے گا وہ ہوا جانتی ہے کہ امر کیا ہے، اس کو امر ہے. تو وہ اللہ پاک یہ چیزیں بھیجتا ہے. تو میں نے کل بتایا کہ جنس کے مطابق بھیجتا ہے. ایک جنس ہے جو اس سے دور ہیں، اس پہ وہی چیز دوسرا عمل کرتی ہے. ایک جنس ہے جو اس کے قریب ہے، وہی چیز اس پہ اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ویسا عمل کرتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ بارش میں جو قطرہ بھیجتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ قطرہ آتا ہے لیکن وہ انسان کی جنسیت اندر کیسی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ حکم سے آتا ہے. اس میں کمال یہ ہے کہ جب وہ جو ہے نا وہ ایک قطرہ جب آتا ہے بادل کا تو وہ سانپ منہ میں لیتا ہے اور اس سے زہر پیدا ہوتا ہے، اور سپی کے اندر جا کے وہ سماتا ہے اور اس میں سے موتی نکلتا ہے. تو یہ چیزیں ساری اللہ کے حکم سے، اگر یہ ہوا پھیل رہی ہے، اس میں وائرس ہے، تو یہ بندوں کے مطابق ہے. آپ خود کو خدا کے قریب کر لو، خدا کی محبوبیت میں، خدا کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تو پھر من ساعت الی ساعت فرج، اس گھڑی سے آپ اس گھڑی آ جاؤ گے جس میں خوشی ہے، جس میں نجات ہے، جس میں حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور آپ نے پھر کئی مثالیں دی ہیں، انشاءاللہ کل ان مثالوں کو میں بتاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور حفاظت میں رکھے. اور محبوب سبحانی غوث السمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوشی ہے اور مایوس نہ ہو، لا تیأسوا، خوشی ہے ہر تکلیف کے بعد پھر اس میں آسانی بھی آتی ہے. تو ان مع العسر یسرا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حفاظت میں رکھے.